اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، اس کے دل سے پوچھئے ناکامیوں کی لذتیں، جو مسافر لٹ گیا ہو جا کے منزل کے قریب۔ ابھی شعر کا مطلب کیا ہے وہ آپ خود سمجھیں۔ بہرحال کمیٹی کی، اراکین کی، یہاں کے امام حضرات کی، توقیر علوی صاحب کی بڑی انتھک کوششوں کے بعد یہ پروگرام یہاں پر۔ بہرحال ہمارے مولانا مرشد صاحب نے آپ کو بتایا کہ کسی وجہ سے سلمان صاحب اسٹیج تک نہ آ سکے۔ بہرحال اللہ مفتی صاحب کے لیے آسانی فرمائے۔ جس طریقے سے آپ کا اس اعلان سننے کے بعد سننے کا موڈ ختم ہو گیا، ایسے ہی اس اعلان کو سننے کے بعد ہمارا سنانے کا موڈ ختم ہو گیا۔ اب آپ کو بتاؤں کہ ہمارے گڈو بھائی ہیں، یہ گوالیار سے آئے ہیں صرف مفتی صاحب کو پاس سے دیکھنے کے لیے۔ ایسے اور بھی بہت سارے دیوانے ہوں گے دور سے آئے ہیں، لیکن بہرحال سبحان اللہ۔ تو میں تو اب یہی چاہ رہا ہوں کہ سلام پڑھ لیا جائے۔ نہیں حضرت بیان ابھی نہیں۔ اور اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو تھوڑا سا سننے کا ماحول بنا لیجیے۔ یہ لوگ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تھوڑی سی۔ یہ فرید آباد سے آئے ہمارے چچا میاں، مفتی صاحب کی جو محبت ہے یہ اللہ نے ہی ڈالی ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لاتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ کو واقعہ سکون لگ رہا ہے کہ آپ بیٹھ گئے ہیں۔ ایک مرتبہ اور جی لگا کر کہہ دیں سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ دم تو کچھ لگ رہا ہے، اور جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ۔ دیکھیے مفتی صاحب جہاں کہیں بھی ہوں گے اس پروگرام کو لائیو ضرور دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان تک اب کی آواز پہنچنی چاہیے۔ بولیے سبحان اللہ، الحمدللہ۔ عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت، عشق و محبت۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ جو جشن عید میلاد النبی ہے یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی. میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، 10-15 منٹ انشاءاللہ بس، اگر آپ نے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنا تو، ورنہ تو اس سے پہلے ہم صلاۃ و سلام پڑھ دیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں اور اس کے بعد ہم صلاۃ و سلام پڑھیں. بات میں یہیں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ ہمارے آقا پیدا کب ہوئے. ہمارے آقا 12 ربیع الاول بمطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو پیدا ہوئے. واقعہ اصحاب فیل جو ہوا اس کے تقریباً 55 دن کے بعد سرکار پیدا ہوئے، جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ. اے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا. أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. پورا واقعہ صحاب فیل اللہ نے اس صورت میں بیان کیا. اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا. ارے سرکار تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، سرکار ابھی پیدا نہیں ہوئے، اس کے باوجود اللہ فرما رہا ہے محبوب کیا تم نے ان ہاتھی والوں کا حال نہ دیکھا کہ تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حل کیا. ارے سرکار پیدا نہیں ہوئے. عزیزان محترم، یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے ارے عام انسان جو ہوتا ہے وہ دیکھنے کے لیے پیدائش کا محتاج، پیدائش کے بعد وہ دیکھتا ہے. ساحل نام کا ایک بچہ ہے جو گم ہو گیا ہے، مہپال پور سے آیا ہے. اگر وہ کسی کو ملے تو اسٹیج تک پہنچا دے. ساحل نام کے کوئی بچہ ہیں تو وہ اسٹیج تک آ جائیں، ان کے پاپا اسٹیج پر موجود ہیں. کتنے سال کا ہے بچہ بتاؤ تو. 17. گھبراؤ مت. ہم اور آپ دیکھنے کے لیے ان آنکھوں کے محتاج، مگر اللہ کے نبی کی شان ابھی سرکار پیدا نہیں ہوئے ہیں پھر بھی واقعہ اصحاب فیل کو دیکھ رہے ہیں. اسی طریقے سے سرکار ابھی بظاہر اس دنیا میں نہیں ہے، گنبد خضرا سے پھر بھی دیکھ رہے ہیں. گڑگاوا کی سرزمین پر کون کون میرا میلاد کا جشن منا رہا ہے، کون کون میری محفل میں بیٹھا ہوا ہے اور کیسے دیکھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اور کوئی غیب کیا تم سے میاں ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ارے کعبے پہ درود تجھا تم پہ کروڑوں درود، کعبہ کی شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود. 12 ربیع الاول 20 اپریل 571 عیسوی کو سرکار پیدا ہوئے
اور جب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، عزیزان محترم، سرکار کے نور کی وجہ سے ساری دنیا چمک اٹھی۔ بے شک سبحان اللہ۔ سرکار کی چمک کی روشنی میں حضرت آمنہ نے ملک شام کے محلوں کو دیکھ لیا، اور ایسی چمک، اس چمک کو جب بریلی کے تاجدار نے محسوس کیا تو آنا حضرت نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اور سما کیسا تھا؟ آنا حضرت نے کہا جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس بلب روزی ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ، لاکھوں سلام شمع بس میں ہدایت پہ، لاکھوں سبحان اللہ اللہ اکبر۔ سرکار اس دنیا میں تشریف لائے۔ عزیزان محترم، باتیں یہاں اور بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں بڑے اختصار سے آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں۔ جب سرکار پیدا ہوئے، ابو لہب جو رشتے میں آپ کا چچا تھا، اس کی یہ لونڈی تھی، خادمہ تھی جس کا نام خویبہ تھا، اس نے ابو لہب کو جا کر بتایا کہ آپ کے بھائی عبداللہ کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، لڑکا ہوا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، روایت آپ نے سنی ہے، اس نے اپنی انگلی کے اشارے سے کہہ دیا جا تجھے آزاد کیا۔ خوشخبری تم نے سنائی، اس نے جو خوشی منائی نبی سمجھ کر نہیں بلکہ بھتیجا سمجھ کر، مرنے کے بعد اب تک اسے اس خوشی کا صلہ مل رہا ہے، اس کی آزاد میں تکلیف ہو جاتی ہے۔ بتاؤ اگر کوئی دشمن رسول بھتیجا سمجھ کر میلاد پر خوشی منا لے، اللہ اسے صلہ عطا فرمائے، تو بتاؤ جو نبی سمجھ کر، آقا سمجھ کر، اپنا پیشوا سمجھ کر میلاد پر خوشی منائے گا، تو بتاؤ اللہ اس کو کس طریقے سے اجر عطا فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل آرس نجم کے گلے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں گا تو جل کر مگر ہم کو رسا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سنا کے جائیں گے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، تاجو سریا تاجو سریا، زندہ باد زندہ باد۔ یہ جو آپ آئے ہو محفل میلاد میں، اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی عطا فرمائے گا۔ عزیزان محترم، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خویبہ نے بھی دودھ پلایا، آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی دودھ پلایا، اور اس کے بعد وہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت حلیمہ آئیں اور آپ کو اپنے ساتھ لے کر چلے گئے۔ سرکار چلے گئے، حضرت حلیمہ کے ایک بیٹے اور تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، سب سے پہلے سرکار نے کیا پیغام دیا؟ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ میرا ایک رضائی بھائی اور ہے، سرکار نے کبھی بھی ایک پستان کے علاوہ دوسری پستان سے دودھ نوش نہیں فرمایا۔ بے شک سبحان اللہ۔ کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ یہ میرے بھائی کا حق ہے، یہ میرے بھائی کا حق ہے۔ آپ دل میں رکھ کے ہاتھ بتاؤ، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی دودھ پینے کے عالم میں کسی کا حق نہ دبائیں، اور آج بھائی بھائی کا حق دبا رہا ہے۔ قرآن نے کہا لا
بینکم بالباطل، خبردار ناجائز طریقے سے کسی کے مال کو ہڑپ مت لینا، ناجائز طریقے سے کسی کمزور کے مال کو دبا مت لینا۔ اگر دباؤ گے تو کیا ہوگا؟ عشق و محبت کا نعرہ لگانے والوں، اعلیٰ حضرت کہنے والوں، اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا، اگر کسی نے ناجائز طریقے سے کسی کا 1 روپیہ بھی دبا لیا، 1 روپیہ، تو 700 باجماعت نمازیں اسے دے دی جائیں گی جس کا اس نے 1 روپیہ دبایا ہوگا۔ آپ اندازہ لگاؤ، اگر کسی نے کسی کے کئی 100 روپے دبا لیے، اس کی تو پوری زندگی کی نمازوں کا کباڑہ ہو جائے گا۔ میلاد کے اس پروگرام سے اس پیغام کو لے کر جائیں، کبھی بھی کسی کمزور کے حق کو آپ کو دبانا نہیں ہے، نہ ہی آپ کو آپ کے بھائی کے حق کو دبانا ہے، اور نہ ہی آپ کو کسی کے حق کو دبانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پیغام دیا۔ سرکار کتنے دن رہے حضرت حلیمہ کے؟ 4 سال رہے، 4 سال۔ حضرت حلیمہ کے تو دن پھر گئے، حضرت حلیمہ کے تو بارے نیارے ہو گئے، گھر میں اتنی برکت، اتنی برکت، بکریاں ایسی دودھ دیتی کہ حضرت حلیمہ کی اڑوسی پڑوسی کہتے جس جگہ پر حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں اسی جگہ پر بکریوں کو چرایا کرو۔ عزیزان محترم، یہاں بکریوں کا کمال نہیں تھا، چراگاہ کا کمال نہیں تھا، چارے کا کمال نہیں تھا، یہ کمال تو محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب 4 سال ہوئے، سرکار جنگل میں بکریاں چرانے کے لیے تشریف لے گئے، حضرت جبریل تشریف لائے اور سرکار کے سینے کو چاک کیا۔ واقعہ شق صدر ہوا، 4 مرتبہ ہوا یہ واقعہ، 4 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں، اور قرآن عظیم جب نازل ہونا شروع ہوا 40 سال کی عمر میں، اور سرکار جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تب آپ کے سینے کو چاک کیا گیا، علم و معرفت کو اس میں داخل کیا گیا، اور جب سینہ چاک ہوا خون نہیں نکلا، سینہ چاک ہوا خون نہیں نکلا، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ سرکار کے بدن سے خون نہ نکلا ہو، خون نکلا۔ آپ طائف کو پڑھیں گے پتہ چلے گا کہ سرکار کے بدن سے خون نکلا، آپ جنگ احد کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ سرکار کے بدن سے خون نکلا، طائف میں نکلا، احد میں نکلا، مگر خون واقعہ شق صدر ہونے پر خون کیوں نہیں نکلا؟ تو یہاں سے قدرت نے ہمیں نورانیت مصطفیٰ کو سمجھایا ہے اور یہ پیغام دیا، اے لوگوں، جب طائف اور احد میں میرے حبیب کے جسم سے خون نکلتے دیکھنا، یہاں سے میرے محبوب کی بشریت کو سمجھنا، اور واقعہ شق صدر پر جب خون نہ نکلے یہاں سے میرے حبیب کی نورانیت کو سمجھنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب نورانیت کو سمجھو گے تو تم میرے محبوب کو رب نہ کہہ سکو گے، جب تم نورانیت کو سمجھو گے میرے محبوب کو تم رب نہ کہہ سکو گے، جب بشریت کو سمجھو گے تو میرے محبوب کو رب نہ کہہ سکو گے، اور جب ان کی نورانیت کو سمجھو گے تو تم اپنے جیسا نہ کہہ سکو گے۔ 4 سال حضرت حلیمہ سرکار حضرت آمنہ کے پاس آئیں اور کہا ایسا ایسا ہوا ہے، ہم ڈر گئے ہیں، آپ اپنی امانت سنبھالیں۔ سرکار اب اپنی والدہ کے پاس آ گئے، 2 سال تک اپنی والدہ کے ساتھ رہے، اور سرکار کا جو ننیحال تھا مدینہ شریف تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سرکار کو مدینے آئی، اور اس کے بعد واپس ہو رہی تھی، ساتھ میں ام ایمن تھی، ابوا ایک سرزمین جس کا نام ابوا، وہاں پہنچی۔ حضرت آمنہ کی طبیعت بگڑی اور حضرت آمنہ کی قفس حضوری سے پرواز کر دی۔ اب آپ لگائیے، والد صاحب کا انتقال جب سرکار پیٹ میں تھے تبھی ہو گیا، اور والدہ کا انتقال جب آپ 6 سال کے تھے تب ہو گیا۔ آپ بتائیے کتنی پریشانیوں کا سامنا سرکار نے کیا۔ بہرحال ام ایمن ایک خادمہ تھی،
ایک باندھی تھی، ایک باندھی کس طریقے سے دلاسا دے سکتی ہے؟ بہرحال سرکار ہو سکتا ہے قبر سے چپٹ چپٹ کے رو رہے ہو اور کہہ رہے ہوں امی جان والد صاحب کو تو میں نے دیکھا نہیں، اور ابھی میری 6 سال کی عمر ہے کہ آپ نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بہرحال حضرت ام ایمن نے دلاسا دی، سرکار تشریف لائے اور پھر 2 سال تک اپنے دادا عبد المطلب کے ساتھ رہے۔ جب سرکار 8 سال کے ہوئے حضرت عبد المطلب کا بھی وصال ہو گیا تو آپ کے چچا جناب ابو طالب نے آپ کی کفالت کی، اور 8 سال سے جیسے ہی آپ کی عمر 12 سال کی ہوئی تو آپ کے چچا آپ کو لے کر ملک شام کے لیے روانہ ہوئے، ملک شام پہنچے تو ملک شام میں نستورہ راہب نے دیکھا اور کہا کہ یہ بچہ کس کے ساتھ ہے؟ ابو طالب نے ساری باتیں بتائیں۔ اس راہب نے کہا میری مانو تو جلدی سے یہاں سے نکل جاؤ، اگر یہاں کے یہودیوں کو پتہ چل گیا تو وہ اس بچے کو نقصان پہنچا دیں گے، کیونکہ نبی آخر الزمان کی جو تمام نشانیاں ہیں وہ ان میں دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان ابو اللہ۔ طالب نے جلدی سے اپنے مال کو اونے پونے کیا اور واپس مکہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال کی عمر تھی، سرکار کی عمر اور آگے بڑھی، سرکار 15 سال کے ہوئے۔ عزیزان محترم، پھر کیا ایک واقعہ تاریخ میں جسے جنگ فجار کہا جاتا ہے وہ ہوا۔ عرب کا یہ دستور تھا کہ وہ بات بات میں لڑتے تھے، بڑے لڑاکو تھے، بڑے جھگڑالو تھے، لیکن ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، رجب 4 مہینے ایسے تھے کہ جس میں وہ لڑائی نہیں کرتے تھے، جھگڑا نہیں کرتے تھے، لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، اور اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی کر لی تو اسے فجار کا نام دیتے تھے، یعنی گناہ کی لڑائی۔ جنگ فجار مطلب گناہ کی لڑائی، قریش سے ہو گئی، قریش حق پر تھے، اللہ کے نبی نے اس میں شرکت کی، سرکار نے کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یہ واقعہ کب ہوا؟ جب سرکار 15 سال کے، آقا کی عمر اور بڑھی، سرکار 20 سال کے ہوئے۔ پھر ایک واقعہ آیا جسے حلف الفضول کہتے ہیں۔ کیا مطلب ہوتا ہے حلف الفضول کا؟ یہ جو مکہ کے لوگ تھے بڑے لڑتے تھے، بڑے لڑتے تھے، بڑے لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آپس میں بیٹھ کر میٹنگ کی، دیکھو بھائیو لڑائی جھگڑے میں کچھ نہیں رکھا ہے، ہم جتنا جھگڑا کریں گے اتنے پیچھے جائیں گے، کیوں نہ ہم ایک ایگریمنٹ کریں، ایک عہد کریں، ایک معاہدہ کریں کہ اب ہم لڑیں گے نہیں، اب ہم مسافروں کو ستائیں گے نہیں، ہم غریبوں کی مدد کریں گے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے سے ایک ایگریمنٹ کیا، سرکار اس میں شریک ہوئے، اور اس ایگریمنٹ کا نام ہوا حلف الفضول، کیونکہ اس میں 3 فضل تھے جو اس بات کو جنہوں نے تحریک دی اور جن کی وجہ سے یہ معاہدہ ہوا، ان میں سے ایک کا نام تھا فضل بن حارث، ایک کا نام تھا فضل بن وداع، ایک کا نام تھا فضل بن فضالہ۔ اس وجہ سے ان تینوں کے نام پر اسے حلف الفضول کہا گیا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف اور بڑھی، اور اس کے بعد جب سرکار تقریباً 23 سال کے آس پاس ہوئے، سرکار کی عمر 23 سال کی ہوئی، اور حضرت خدیجہ جن کے پہلے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، انہیں ضرورت تھی کسی امانت دار کی، انہیں ضرورت تھی کسی محنتی نوجوان کی، اور تمام لوگ ان کے مال کو لے کر جاتے اور تجارت کرتے۔ عزیزان محترم، اب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پیغام نکاح بھی آ رہے تھے، لیکن ان کے 2 شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اس لیے نکاح کی چاہت ان کے دل سے نکل چکی تھی، لیکن وہ بڑی پاک دامن تھی، اس لیے انہیں طاہرہ کے لقب سے عرب کے لوگ پکارتے تھے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچائی
یا خبر پہنچائی کہ میرے مال سے اگر آپ تجارت کرو گے جتنا نفع دوسروں کو دیتی ہوں اس سے زیادہ آپ کو نفع دوں گی۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد سرکار نے ان کے مال کو لیا اور سرکار ملک شام کے لیے روانہ ہوئے۔ خدیجہ الکبریٰ نے کیا کیا، اپنا ایک خادم جس کا نام میسرہ تھا اس کو ساتھ میں لگا دیا اور کہا تم ان کو واچ کرنا، تم ان کو دیکھتے رہنا۔ اور اس کے بعد ملک شام پہنچے اور ملک شام میں تمام نشانیوں کو دیکھا۔ ملک شام میں ایک نشانی کیا دیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو جس درخت کے نیچے روکا اور جس جگہ پر آپ نے سامان کو اتارا، ایک راہب آیا اور اس راہب نے کہا یہ کون ہے اور انہوں نے سامان اتارا ہے۔ پورا جو راہب تھا اس میسرہ راہب نے تمام چیزوں کو بتایا اور اس کے بعد اس راہب نے کہا کہ اس جگہ پر اس درخت کے نیچے جو سواری روکے گا، جو پڑاؤ ڈالے گا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ نبی آخر الزماں ہوگا۔ عزیزان محترم، اس طریقے سے اور بھی تمام چیزوں کو دیکھا۔ پھر تمام مال کو بیچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی واپس آ رہی تھی، ادھر مکہ میں خبر لگ گئی تھی کہ قافلہ آ رہا ہے۔ سارے کے سارے لوگ قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ بھی قافلے کو دیکھ رہی تھی، اپنے گھر کے بالا خانے سے دیکھ رہی تھی۔ کیا دیکھ رہی تھی؟ سارا قافلہ تو آ رہا ہے مگر ان کے اوپر دھوپ ہے، لیکن جس جگہ پر محمد رسول اللہ چل رہے ہیں اس جگہ پر بادل سایہ کیا ہوا ہے، اس جگہ پر ان کو جو ہے دھوپ سے بادل بچایا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے اور سرکار نے سارا پیمنٹ کر دیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بھی جو بھی مہنگانہ تھا اللہ کے نبی کو دے دیا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنے غلام میسرہ سے کہا جب تم آ رہے تھے تو میں نے ایسا 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 دیکھا۔ کہا کہ آپ ایسا ایسا دیکھ کر حیران ہیں؟ میں نے تو اسے بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا، میں نے تو اسے بڑی بڑی حیران کرنے والی چیزوں کو دیکھا۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ جب ہم سفر میں جا رہے تھے جو درخت مل رہا تھا، جھک رہا تھا اور مصطفیٰ کو سلام کر رہا تھا، محمد رسول اللہ کو سلام کر رہا تھا۔ عزیزان محترم، اور اس کے بعد کہا کہ تم تو اسی کو دیکھ کر حیران ہو۔ ارے جب ملک شام پہنچے اور وہ راہب کا تمام واقعہ بتایا، عزیزان محترم، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے دل میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ پیدا ہونے لگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جگہ بننے لگی۔ اور پھر حضرت خدیجہ نے سرکار کی پھوپھی حضرت صفیہ سے کہا کہ ہمارا پیغام نے کہا ان کو پہنچایا جائے۔ اور اس کے بعد سرکار کی جب عمر 25 سال ہوئی، حضرت خدیجہ 40 سال کی تھی، سرکار نے ان سے نکاح کیا۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے یہ 25 سالہ سرکار کی زندگی کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ آپ سرکار کی زندگی کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ عزیزان محترم، عزیزان محترم، قرآن یاسین کو بھی جب پڑھیں گے تو قرآن نے بھی سرکار کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، ان کی سیرت کو بھی بیان کیا ہے، کس انداز سے بیان کیا۔ عزیزان محترم، آؤ چلو قرآن کی بارگاہ میں چلیں، ہم قرآن کی بارگاہ میں چلیں۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن بتا تو صحیح سرکار کے قدم کیسے تھے۔ قرآن نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن ذرا سرکار کے ہاتھوں کے بارے میں بتا۔ قرآن نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ ہم نے کہا ان کے ہاتھوں کی شان کیا تھی۔ قرآن نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم۔ ہم نے قرآن سے کہا یہ قرآن ان کی زبان کے بارے میں بتا۔ قرآن نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ ہم نے کہا ذرا آنکھوں کے بارے میں بھی بتا۔ قرآن نے کہا ما ساق البصر وما طغى لقد رأى من آیات ربه الكبرى۔ ہم نے کہا ذرا ان کی زلفوں کے بارے میں بتا، ذرا ان کے نورانی چہرے کے بارے میں بتا۔ تو قرآن نے چھوم کر کہا والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ان کی کثرت کے بارے میں بتا، ان کے پاور کے بارے میں بتا۔ تو قرآن نے کہا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے کہا ذرا
ان کی معراج کے بارے میں بھی بتا تو قرآن نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ. ہم نے کہا اے قرآن ذرا ان کے اختیار کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن ذرا ان کے اخلاق کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ہم نے کہا ان کی سیرت کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. ہم نے کہا ذرا ان کے القاب کے بارے میں بتا. قرآن نے کبھی طٰہٰ کہا, قرآن نے کبھی یاسین کہا, قرآن نے کبھی یا ایھا المزمل کہا, قرآن نے کبھی یا ایھا المدثر کہا. ہم نے کہا اے قرآن ان کی نورانیت کے بارے میں بتا. قرآن نے کہا محمد الرسول. قرآن نے کہا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. ہم نے کہا ان کے سراپا کو بتا تو قرآن نے چھوم کر کہا محمد الرسول اللہ. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن مکہ کے حضور, اے رضا خود صاحب قرآن مکہ کے حضور, تجھ سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ ارے وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سارا جہاں چھوٹ جائے نہ چھوٹے آقا دامن تمہارا. عزیزان محترم, اللہ نے ان کی سیرت کو بھی بیان کیا, اللہ نے ان کی صورت کو بھی بیان کیا. آخری بات بس, ابھی آپ نے قرآن کی آیت لیکن آپ نے سمجھا نہیں, آپ نے سمجھا نہیں. بس آپ کا دل جھوما کہ ہم اپنے رب کا کلام سن رہے ہیں, اپنے نبی کی شان سن رہے ہیں. مگر آؤ چلو بریلی چلتے ہیں اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں. اعلیٰ حضرت سے کہیں حضور ہم بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, سرکار آپ ہمیں ہماری زبان میں سمجھائیں, آپ ہمارے انداز میں سمجھائیں. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا ان کے قدموں کے بارے میں بتاؤ. تو اعلیٰ حضرت نے کہا کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پا کی حرمت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا ایڑیوں کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا, رکھتی ہیں کتنا وقار, اللہ اکبر ایڑیاں. ہم نے اعلیٰ حضرت سے کہا اعلیٰ حضرت ذرا ہاتھوں کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا, ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا. موجے پہرے صحابت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا ذرا انگلیوں کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر, انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے چھوم کر, نتیاں پنجاب رحمت کی جاری واہ واہ. ہم نے کہا ذرا اشارے کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تباہ تمہارے لیے, اور یا رسول اللہ زمین و زمان مکین و مکان چنین و چنا ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں, بدن میں ہے جان ذہن میں زبان. عزیزان محترم, ہم نے اعلیٰ حضرت سے کہا اعلیٰ حضرت ذرا ان کے بازوؤں کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں, ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا اعلیٰ حضرت ذرا ان کی زبان کے بارے میں بتاؤ. اعلیٰ حضرت نے کہا وہ زبان جس کو سکون کی کنجی کہیں, وہ زبان جس کو سکون کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. ہم نے کہا ذرا
जरा मुंह के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा, वो दहन जिनकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत बिला सलाम। हमने कहा उनकी जबान कैसी थी, उनकी लैंग्वेज कैसी थी, उनका अंदाज कैसा था। आला हजरत ने कहा तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं है तबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। हमने कहा जरा होठों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत जरा आंखों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, किसको देखा ये मूसा से पूछे कोई, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम, आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। हमने कहा निगाहों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा नाक शरीफ के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, नीची आंखों की शर्मो हया पे दुरूद, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। हमने कहा आला हजरत जरा कानों के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। हमने कहा समाज के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, हम यहाँ से पुकारे वहाँ वो सुने, मुस्तफा की समाज पे लाखों सलाम, मुस्तफा की समाज पे लाखों सलाम। हमने कहा पेट के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा कुल जहाँ मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, कुल जहाँ मिल्क और चौकी रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा बालों के बारे में बताओ, जरा मांग के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। हमने कहा जरा नूर के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा सुबह तैबा में हुई बटागे बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया के तारा नूर का, मैं कथा तू बादशाह कर दे प्याला नूर का, नूर तीन गुना तेरा ते डाल सकता नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आई में नूर तेरा सब घराना नूर का, पाप के सुहा दहन या दुआ के ऐसा पाप आया ऐसा उनका के चेहरा नूर का। हमने कहा उनके पावर के बारे में बताओ, उनके इख्तियार के बारे में बताओ। आला हजरत ने कहा मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं, मांगेंगे मांगे छाएंगे मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में नाला है ना हाजत अगर की है। हमने कहा उनका हुस्न कैसा था, उनका जमाल कैसा था। आला हजरत ने कहा वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं, बल्कि यही फूल खार से दूर है, यही शमाए के दुहा नहीं। हमने कहा उनकी खुशबू कैसी थी। आला हजरत ने कहा उनकी महक ने दिल के कुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कुंचे बसा दिए हैं। हमने कहा आला हजरत जरा सरापा को बताओ। आला हजरत ने कहा अल्लाह की सरसबा कदम शान है इंसान की इंसान और इंसान है। कुरान तो ईमान बताता है, ईमान ये कहता है मेरी जान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर।